بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ تمام اہل اسلام کو السلام علیکم۔ میرے عزیزو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنا، ان پر درود و اسلام کے تحفے بھیجنا اللہ تعالیٰ کی سنت اور فرشتوں کی سنت کو اپنانے کے برابر ہے۔ جو پیارے اسلامی بہن اور بھائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و اسلام کے تحفے بھیجتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی نظر کرم میں رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نوازشات فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، آج میں آپ کو ایک درود پاک پڑھنے والے بزرگ کا روحانی واقعہ بتانے جا رہا ہوں کہ وہ کس قدر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور ان پر درود و اسلام پڑھتے تھے۔ چودھری غلام حیدر خان صاحب فرماتے ہیں کہ ایک رات میں تیزی سے پرواز کرتا ہوا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں انڈیا سے عرب جا رہا تھا۔ مدینہ طیبہ، مکہ مکرمہ اور دیگر شہروں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں نہ ملے۔ میں نے پھر پرواز شروع کر دی تو مجھے کسی نے اڑتے ہوئے آواز دی، تو اس کی آواز دینے کی وجہ سے میرے اڑنے کی رفتار آہستہ ہو گئی اور میں ایک پہاڑ کے پاس اتر گیا، تو وہاں پر ایک بندہ دیکھ کر مجھے مسکرا رہا تھا اور میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں پہاڑ کے دامن میں صحابہ کے ساتھ موجود ہیں اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں درود شریف پڑھتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک آگے بڑھایا، جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور جو کر بوسہ دیا، اور اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ مجھ پر رقت طاری تھی اور مجھے اپنی خطاؤں کا احساس تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک چوم رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست شفقت، اپنا ہاتھ میرے ماتھے پر اور میری پشت پر محبت کے ساتھ پھیر رہے تھے۔ میں نے قدرے سر اٹھایا اور چہرہ مبارک کو نگاہ بھر کے دیکھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ غلام حیدر بڑی دیر سے ہماری جستجو میں ہے، کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ، کبھی اس کونے کبھی اس کونے ہمیں تلاش کر رہا ہے۔ بلاخر ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جائیں اور غلام حیدر کو جلدی سے ہمارے پاس لے کر آئیں، وہ بڑی بےتابی سے ہمیں ڈھونڈ رہا ہے۔ جب میں نے اپنی بائیں طرف دیکھا تو مولا کل کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسکرا دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ ہی مجھے لانے کے لیے اس وادی سے نکلے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی حال تھا۔ سب دل ہی دل میں درود پاک پڑھ رہے تھے اور انتہائی ادب سے بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی بھی صحابی سوال کرتا یا مسئلہ پوچھتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو محبت سے جواب دیتے۔ یہ مجلس، پاکیزہ مجلس، کچھ دیر جاری رہی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ دوسرے ہی لمحے میں نے اپنے آپ کو دہلی میں موجود پایا جہاں سے میں نے پرواز کی تھی۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں رہتے ہیں۔ ساری کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسے ہے جیسے کہ ہتھیلی پر ساری دنیا ہو۔ تو میرے عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے رہیں، درود و اسلام کے تحفے محبت سے پیش کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھنے والوں کو نامراد نہیں کرتا بلکہ ان کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے نوازتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، درود پاک پڑھتے جائیں اور اس کی دعوت دیتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔